نماز تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ نماز تہجد کو کیسے پڑھیں؟ نماز تہجد پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں مت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، نماز دین اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے جو بندے کو براہ راست اس کے رب سے جوڑتا ہے۔ پیارے دوستو، انہی نمازوں میں ایک ایسی خاص عبادت بھی ہے جو صرف اللہ کے چنیدہ بندوں کے لیے رکھی گئی، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ یہ عبادت رات کی خاموشی میں نیند کو قربان کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ لیکن کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تہجد کب پڑھی جائے، کیا اس سے پہلے سونا ضرور ہے، رکعتیں کتنی ہونی چاہیے، کیا یہ فرض ہے یا نفل، کیا دعا واقعی تہجد میں قبول ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے، یا تو نیت تو رکھتے ہیں لیکن مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتے۔ ایسے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شریعت میں تہجد کی کیا حقیقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس عبادت کو کیسے انجام دیتے تھے، اور آج کے دور میں ہم اس اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں تاکہ ہمارے دل اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اسی لیے اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں پر روشنی ڈالیں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تاکہ آپ اس روحانی دولت سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی میں ایک نیا سکون محسوس کریں۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب بندوں کی نشانی ہے۔ یہ وہ خاص عبادت ہے جسے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف کے ساتھ ذکر فرمایا۔ سورہ مزمل میں فرمایا گیا، رات کے وقت اٹھا کرو، یہ تمہارے لیے نہایت اہم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ایمان والا کا شیوا ہے اور یہی بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور دل کو پاک کر دیتی ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جسے فرشتے بھی دیکھ کر رشک کرتے ہیں، اور رب کریم بندے کی تنہائی میں کی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ جو بندہ ساری دنیا کے سونے کے وقت بیدار ہو کر اپنے رب تعالیٰ کے سامنے رہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازتا ہے۔ تہجد کی نماز میں مانگی گئی دعا بہت جلد قبولی ہے اور دل کو ایک خاص نور اور سکون عطا فرماتی ہے جو دن کی کسی بھی عبادت میں محسوس نہیں ہوتا۔ یہی وہ عبادت ہے جس کی پابندی صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور تمام نیک لوگ کیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز یعنی نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اسی لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں گناہوں کی بخشش مانگے، میں اس سے بخش، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس سے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ تو یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے جو انسان کے روحانی درجات کو بلند کرتی ہے۔ یہ نماز عام عبادات سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری تہجد کی نماز کو خراب کر دیتی ہیں، اور ہمیں اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ سب سے پہلی غلطی، سب سے ٹاپ پر جو غلطی آتی ہے وہ ہے اخلاص کی کمی۔ تہجد کی نماز کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، لیکن اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے تہجد پڑھے یا اس کا مقصد لوگوں میں نیک بننے کا تاثر دینا ہو تو ایسی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اللہ صرف ان عبادات کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ ریاکاری ایک ایسا زہر ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اسی لیے تہجد میں نیکی اور نیت کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ دوسری بڑی غلطی نماز میں خشوع و خضوع کی کمی۔ تہجد ایک خاص عبادت ہے جس میں مکمل توجہ اور عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی جلد بازی میں نماز پڑھے، دل میں دنیاوی خیالات رکھے یا بغیر دلی لگاؤ کے بس ایک روٹین کے طور پر ادا کرے تو اس کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی اصل روح آنسو کے ساتھ اللہ کے حضور گر گڑانا اور اس سے رحمت طلب کرنا ہے، جو لوگوں کے دلوں کی حاضری
حاضری کے ساتھ تہجد پڑھتے ہیں ان کے دل میں سکون اترتا ہے اور ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تیسری بڑی غلطی استقامت نہ رکھنا۔ بہت سے لوگ کچھ دن تو تہجد پڑھتی ہیں لیکن پھر سستی یا مصروفیت کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں۔ اللہ کا وہ عبادت پسند ہے جو مسلسل کی جائے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص ایک تہجد پڑھے اور پھر کئی دن چھوڑ دے تو وہ اس عبادت کی حقیقی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مستقل مزاجی ہی اس نماز کی روح ہے، اسی لیے جو لوگ تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتی ہیں۔ تہجد کی نماز کی اہمیت قرآن و حدیث میں بھی واضح طور پر بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کو مقام محمود پر فیض کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ اس وقت کی جانے والی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے کیونکہ یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ جو لوگ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں ان کے دل اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دل کو نرم کرتے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسے سستی، ریاکاری یا بے توجہ کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ وہ مقام حاصل نہیں کر پائے گی جو اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ تہجد کو اخلاص، عاجزی اور استقامت کے ساتھ ادا کیا جائے تاکہ یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے ہے۔ نیت پختہ دل کا ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ نماز کے فرائض سے ہے، یہ نہ واجبات میں سے۔ بہتر ہے کہ اگر کر لیں نہیں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کریں گے تبھی آپ کی نماز ہوگی، آپ کی نیت ہو ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بالکل بھی ایسا نہیں۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اپنے دل میں ارادہ کیا کہ آپ نے کہہ دیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ ضروری ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نیت کی، 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع گے۔ آپ تہجد کے حوالے سے میں یہاں پر اہم سوالات پر مبنی جوابات دیتا ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام فرماتی ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں اور بعض فرماتی ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتی کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سو کر بیدار ہو کر، نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں تب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی تہجد کو قبول فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتی ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں تہجد کی نماز کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لی آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت وہ طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے تہجد کا بھی وقت ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ختم ہوا یعنی عشاء کا وقت جب ختم ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا، عشاء کا وقت ختم ہو گیا، اب تہجد کی نماز کا بھی وقت ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری وقت ہے، آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاکہ محفوظ بیان کیا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی، 8 بھی، اسی طرح 10 12 رکعتیں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب یہ بات کرتی ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ اور اسی طرح تیسری میں 6 مرتبہ، 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اس طریقے سے ہی تہجد کی نماز ادا کریں۔ دیکھیں تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے اور نوافل نماز کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں
تو تب ہی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں۔ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص چاہیے ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں اور ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں، تب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی سورت آپ پڑھ سکتے تو آپ کی نماز تابع ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ جو چند ایک کنفیوژن تھی، چند ایک غلط فہمیاں اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب ایک اور ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے کہ میں نے نیت کر لی، میں نے تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کی۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتاتا چلوں کہ تکبیر تحریمہ اور سورتوں کو پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک ضرور پہنچے، اتنی آواز ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کرتے کیا ہے کہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ نہ تو ان کے تکبیر تحریمہ کے وقت ہونٹ رولتے ہیں، نہ ہی سورہ فاتحہ پڑھتے وقت، ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ اس نماز قبول نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونا ضروری ہے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آس پاس شور نہ ہے اور سورہ فاتحہ اور اسی طرح اور سورت، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز بآسانی پہنچ جائے۔ دل ہی دل میں جو پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور بقیہ نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایسا نہیں کہ کوئی خاص سورتیں پڑھی جائیں، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، ایسا بالکل نہیں۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعت ادا کر کے اب جتنی رکعتیں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہمارے دل کو نور سکون الہی نصیب کرے۔ اگر آپ کو یہ باتیں مفید لگی تو خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پیغام ضرور جائے۔ اللہ ہم سب کی عبادت قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔